नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। मेरा नाम मुबशिर है और मैं हूं पाकिस्तान से। आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिएक्शन देने से पहले मैं वीडियो के बारे में कोई डिटेल देता चलता हूं। तो भाई आज की जो वीडियो है ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाक़या, या यूँ कहूँ उनका किस्सा। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि कैसे उनकी शहादत हुई, क्या वो किस्सा था, क्या वो वाक़या था, क्या वो कुछ हुआ उस वीडियो में। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानते हैं। तो भाई वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इतला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की।
کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنوایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں، عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے۔ کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ ان کو ایک بار اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی، تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے، اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا، اس کے لیے قیمتی۔ اس نے کہا، میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا، بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا، آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا، امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے، اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے، نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی، چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی، آپ نے اس سے کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا، نہیں، زرہ میری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاملہ کوفے کے قاضی شریح کی عدالت میں لے گئے، قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا، اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا، عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا، اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے، جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے، شاید تمہارے بھائی نے
ایک بیوی، 2 لڑکیاں، ایک ماں، ایک بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تمہارے حصے میں ایک ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو بھائی یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ، ان کا واقعہ، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی عوام کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اگر کہیں سے بھی آتی تھی تو اس سب میں برابر بانٹ دیا کرتے تھے، اور اگر اپنی بھی ضرورت کے لیے تھوڑا سا رکھتے تو اپنے رشتے داروں میں بھی اتنا ہی دیتے تھے جتنا دینے کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے۔ اور کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کرنا، گورنر، کوئی شان و شوکت رتبہ نہیں، انہیں کوئی درباری نہیں چاہیے، کوئی چیز کی وہ نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک زہرا کی جو ان کو تلاش تھی، جو گم ہو گیا تھا، انہیں یہودی کے پاس ملا، اور یہودی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ میرا ہے، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہودی نے کہا میرا ہے۔ پھر وہ کوفے گئے، وہاں پہ ان سے بات کی، تو وہاں جو بات چلی، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں
कैसे उन्होंने ये देखा कि नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पता है हज़रत हुसैन की आप बात का अगर इनकार करें तो उन्होंने कहा बिल्कुल, एक बेटे की बाप की हैसियत से और एक गुलाम की माँ आका की हैसियत से गवाही पेश नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से जब वो बात चली है उन पर, जब उनको ये बात बोली गई तो फिर आपका ये कहना ही काफ़ी था कि आपने ये कह दिया कि ये ज़हरा आपकी है। तो उन्होंने जब इस फैसले को सुना और इस फैसले को सुन के कहा कि ठीक है, ये ज़हरा की है, ये यहूदी के पास रहेगी, अब ये वहीं रहनी चाहिए। तो उस पर यहूदी का जो रिएक्शन था, उसने कैसे देखा कि इस्लाम की ताकत, इस्लाम की अच्छाई को, और उसने वहीं उसी वक्त इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम को मान लिया। तो देखें, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे, नेक राह पर चलने की, नेक काम करने की, गुनाहों से बचने की। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो सबसे पहले मेरे लाइक और कमेंट कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सबसे इस वीडियो को चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ इस तरह की अच्छी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।